السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا ينفعنا علما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انشاءاللہ تعالی عید کے احکام و مسائل۔ عید کے احکام و مسائل میں خصوصی طور پر نماز عید کے احکام سے متعلق آج ہم کچھ چیزیں جانیں گے، جیسے مثال کے طور پر نماز عید کا شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کی کتنی تعداد ہے، اور نماز عید کا کیا وقت ہے، اور اسی طرح سے نماز عید اور عید سے متعلق دیگر احکامات انشاءاللہ آپ کے سامنے آج ہم پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نماز عید کے احکام و مسائل میں نماز عید کا حکم جان لیتے ہیں۔ کیونکہ شریعت سے ثابت کوئی بھی چیز جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے حکم سے واقف ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس کا حکم پتہ چلے اور اسی کے اکارڈنگ ہم اس پر عمل کر پائیں۔ تو نماز عید کا حکم سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیشگی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز عید کا حکم ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہو، تنبیہ کی ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز عید کا کیا وقت ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نماز عید کی کتنی تعداد ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں عیدوں کی تعداد صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ان دونوں عید میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کی تعداد بھی 2 رکعت ہیں، یعنی عید الفطر میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی اور عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ اب اس کے بعد نماز عید کا وقت ہم دیکھتے ہیں۔ نماز عید کا وقت سورج بلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک رہتا ہے، یعنی سورج بلند ہونے کے بعد سے لے کر آپ ظہر سے پہلے تک عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ نماز عید میں صلاۃ الفطر اور صلاۃ الضحیٰ، یعنی عید کی نماز اور بقر عید کی نماز جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، دونوں نماز میں افضلیت کا وقت جو ہے الگ الگ ہے، یعنی عید الفطر کی نماز ہم تھوڑی تاخیر کے ساتھ ادا کریں گے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلد ادا کریں گے، اور یہ عمل مستحب ہے۔ ویسے اختیار ہے، آپ طلوع سورج کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک پڑھ سکتی ہیں، یہ جواز کا وقت ہے۔ افضل کی بات اگر ہم دیکھیں، یعنی سنت طریقہ، مستحب عمل یہ ہے کہ صلاۃ عید الفطر جو ہے وہ تاخیر سے ادا کی جائے تھوڑی سی، اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی دینی ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان کو جلد فارغ ہونا ہوتا ہے، تو اس کی نماز جلد پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی علاقے کے لوگ عید کا چاند نہ دیکھ سکیں اور دوسرے دن زوال سے پہلے تک کسی کے ذریعے چاند نکلنے کی خبر مل گئی تو وہ روزہ توڑ کر اسی دن نماز عید ادا کر لیں گے، اور اگر زوال کے بعد خبر ملی تو روزہ توڑ دیں گے اور نماز عید دوسرے دن ادا کریں گے، کیونکہ نماز عید کا وقت جو ہے زوال تک ہی ہے۔ لہٰذا اگر چاند دیکھنے کی خبر زوال سے پہلے مل جائے تو روزہ توڑ کر اسی وقت تمام لوگ نماز عید ادا کر لیں گے، اور زوال کے بعد پتہ چلے تو ایسی صورت میں صرف روزہ توڑ دیں گے اور نماز عید دوسرے دن ادا کی جائے گی۔ اب آئیے ہم مزید انشاءاللہ عید اور نماز عید سے متعلق دیگر احکامات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عید کا جو دن ہے یہ باعث برکت، مبارک اور پاکیزہ دن ہوتا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا اور اچھے لباس پہننا مستحب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کریں، خود بھی پاک صاف رہیں اور پاک صاف اچھے لباس پہننے کا اہتمام کریں۔ نیز عید کی جو نماز ہے وہ کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، جس کو ہم عیدگاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں ادا کریں۔ ہاں، اگر کہیں پر نماز کے لیے عیدگاہ کا انتظام نہ ہو تو ایسی صورت میں، یا پھر اگر بارش یا اور کوئی مجبوری ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں نماز عید ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور نماز عید کے لیے جلدی آنا سنت ہے، بہت زیادہ تاخیر کرنا درست نہیں۔ چوتھی بات، نماز عید الفطر سے قبل، یعنی عید الفطر کی جو ہم نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں اس سے قبل کچھ میٹھی چیزیں کھا کر نکلنا سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم دیکھیں تو آپ علیہ السلام جو ہے کھجور کھا کر نکلا کرتے تھے، تو کھجور کھانا سنت عمل ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ میں کچھ نہ کھا کر نکلنا یہ سنت ہے، یعنی عید الفطر میں کچھ کھا کر نکلنا، میٹھی چیزیں مثلا کھجور وغیرہ یا کوئی بھی میٹھا آپ بنائیں اس کو کھا کر نکلے، سنت ہے۔ جبکہ عید الاضحیٰ کی اگر ہم بات کریں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ نہ کھا کر عیدگاہ جانا اور واپس ہو کر قربانی کا گوشت پکا کر کھانا مستحب ہے ان لوگوں کے حق میں جو قربانی دینے والے ہوں۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں وہ کچھ کھا کر بھی نکل سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ پانچویں بات عید کے تعلق سے کہ عید کی رات میں بکثرت تکبیر کہنا مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے تک کہنا ہے اور عید الاضحیٰ میں ایام التشریق کے ختم ہونے تک، یعنی عید الفطر کی تکبیرات ہم آخری روزے کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے ہم شروع کریں گے اور عید کی نماز تک ہم کہیں گے، یعنی امام کے خطبہ دینے تک ہم تکبیر کو جاری رکھیں گے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں عید کا دن اور اس کے بعد ایام التشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی شام سورج غروب ہونے تک ہم تکبیرات کو جاری رکھیں گے۔ اور تکبیرات کے مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے چھٹی بات، عید کی نماز صرف 2 رکعت ہیں، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، 2 رکعت ہی مسنون اور سنت سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، لہٰذا اس نماز کے لیے نہ ہی اذان دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی، بلکہ باجماعت مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو کر نماز ادا کریں گے اور یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت یا نفل ثابت نہیں، یعنی نماز عید سے پہلے کوئی خاص سنت یا نفل نمازیں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی نماز عید کے بعد، بلکہ مطلق صرف 2 رکعت ہیں جو کہ عید کے موقع پر عید کی نیت سے ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، دعا استفتاح جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد 7 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں گے قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 مرتبہ تکبیر کہیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ اور دوسری کوئی سورت کی تلاوت کریں گے، اور بقیہ نماز کا طریقہ عام نمازوں کی طرح ہے۔ نیز زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، یعنی جیسے ہم عام طور پر رفع الیدین کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں تک یا کانوں کی لو تک، اسی طرح زائد تکبیرات کہتے ہوئے نماز عید میں بھی ہاتھیں اٹھانا مشروع ہے۔ نیز سنت یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح نماز عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد دی جائے گی، جمعہ کی طرح نماز سے پہلے نہیں دیا جائے گا، بلکہ نماز عید میں برعکس معاملہ ہوتا ہے، پہلے نماز عید ادا کی جائے گی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ اسی طرح خطبہ عید سننا بھی مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ اور ایک بات عید کے نماز کے تعلق سے کہ نماز عید کے لیے سوار اور پیدل دونوں طریقے سے جانا درست ہے، یعنی عیدگاہ کی طرف نکلنا چاہے پیدل ہو یا سوار ہو دونوں طرح سے درست ہے۔ نیز عیدگاہ آتے جاتے وقت راستے بدل لینا سنت ہے، مثلا آپ گھر سے نکل رہے ہیں، نماز عید کو جاتے ہوئے آپ نکلتے ہوئے ایک راستہ اختیار کریں اور واپس ہوتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کریں، یہ سنت عمل ہے تاکہ شعائر اسلام کا ثبوت ملے۔ اسی طرح اگر جمعہ کے دن عید آ جائے موقع محل عید کا جو دن ہے وہ جمعہ کے دن ہی آ گیا تو نماز عید اور جمعہ دونوں پڑھ لینا افضل ہے، اور اگر نماز عید پڑھ کر جمعہ کے بجائے انسان ظہر پڑھ لے تو بھی جائز ہے، یعنی 2 عیدیں اکٹھا ہو گئی۔ حدیث کی روح سے جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہی ہوتا ہے بلکہ چھوٹی عید کہلاتی ہے، اس مناسبت سے اگر ایک نماز ادا کر کے دوسرا وہ ظہر ہی بھی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے انشاءاللہ، اگر دونوں ادا کر لیں گے تو یہ افضل عمل ہے۔ اور مردوں کی طرح عورتیں بھی عیدگاہ جا کر نماز ادا کریں گی، جیسا کہ ہمارے ماحول میں یہ رواج بن گیا ہے کہ عورتیں گھر پر ہی نماز ادا کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے، جبکہ عورتوں کا عیدگاہ جانا یہ بھی سنت ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید بھی فرمائی ہے کہ عورتیں عیدگاہ آئیں، البتہ
عورتیں اس بات کا خیال رکھیں گی کہ زیب و زینت اور بے پردگی اور خوشبو وغیرہ سے وہ اجتناب کریں گی، اور ان کی صفیں مردوں سے پیچھے ہوں گی، یعنی مردوں سے بالکل مختلف، مردوں سے الگ تھلگ رہیں گی۔ نیز عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی سنت ہے اور یہ شریعت سے ثابت عمل ہے۔ تو یہ رہی ہماری عید اور نماز عید سے متعلق کچھ احکام و مسائل جن کا جاننا بحیثیت مسلمان ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سارے مسائل آپ کے لیے واضح ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور نیز صحیح معنوں میں علم آگے والوں تک پہنچانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔